والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اہل ایمان کے اعمال کا تذکرہ اور ان کے ایمان پر آثار کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں اعمال یہ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کے آثار اور صفات یہ ہوتی ہیں. تو ایمان والوں کے لیے ایک علامت اور ایک خوبی یہ ہے کہ ایمان والے اللہ کے فیصلے پہ، اللہ کے ہر فیصلے پہ صابر رہتے ہیں، شاکر رہتے ہیں. ان عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. کہ مومن کی ایک بڑی خوبی ہے اور مومن کی ایمان والوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ شکر کرنے والے، صبر کرنے والے ہوتے ہیں. چونکہ اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، بھروسہ ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہے، اور پھر جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے، خوشحالی کا یا تکلیف کا، یہ مومن اس پہ راضی رہتا ہے. ایمان جو اللہ کو پہچانتا جو ہے کہ وہ اللہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ محبت کرنے والے، وہ پیار کرنے والے، وہ شفقت کرنے والے، وہ میری خیروائی چاہنے والے، وہ میری بھلائی چاہنے والے، وہ میری مصلحتوں کی اور میرا خیال رکھنے والے. تو مومن کی ایک خوبی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی اس کی زندگی میں فیصلہ آئے یا شکر کرتا ہے یا صبر کرتا ہے، یا شکر کرتا ہے یا صبر کرتا ہے. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن کا بھی عجب ہی معاملہ ہے، اس کا معاملہ بھی عجب ہی ہے. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اس پر خوشحالی آئے، آسانیاں آئے، خوشی کا موقع آئے اور یہ اس پہ شکر کرتا ہے تب بھی اس کا ایمان ترقی کر رہا، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کی زندگی میں آزمائش، تکلیف آئے اور اس پر صبر کرے تب بھی اس کا ایمان ترقی کر رہا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس مومن کا تو عجبی معاملہ ہے کہ یہ ہر حال میں اپنا ایمان بڑھا رہا، اللہ سے تعلق بڑھا رہا. تو اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی ہے، وہ شکر کرتا ہے، صبر کرتا. اس لیے کہ زندگی میں، ہر شخص کی زندگی میں یہ احوال اس دنیا میں آتے ہیں، گرمی، سردی، نرمی، سختی، طبیعت کے مطابق حالات، طبیعت کے خلاف حالات، بیماری، صحت، یہ سب کی زندگی میں ہے. لیکن مومن ایمان والا ہے، ان حالات کو اپنے لیے خیر ہی سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو یا شکر کر رہا ہوتا ہے یا صبر کر رہا ہوتا ہے، یا شکر کر رہا ہوتا ہے یا صبر کر رہا ہوتا ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے، صبر شکر، صبر شکر.
شکر کی حقیقت ہے، ایک تو زبان سے شکر ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. دوسرا دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں اتنا نالائق اور اس کے باوجود اللہ نے یہ سب کچھ مجھے دے رکھا ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا، اللہ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ نواز دیا ہے. زبان سے بھی اللہ کا شکر ہو، دل کی کیفیت بھی یہی ہو کہ میں تو اس کا لائق نہیں. یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ یہ اس نے عطا فرمایا. اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کو یوں استعمال کرے جس سے اللہ راضی رہے. یہ شکر کی حقیقت. تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والا ہوتا ہے. جو اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے نعمتیں بڑھتی ہیں، خوشحالی بڑھتی ہے، آسانی بڑھتی ہے، اس کی زندگی میں فرما برداری بڑھتی ہے، اطاعت بڑھتی ہے، عاجزی بڑھتی ہے، اللہ کا قرب بڑھتا ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، ایمان میں ترقی ہوتی. یہ ایمان والا اس کی زندگی میں شکر ہوتا، ہر وقت اس کے زبان پہ الحمدللہ، دل کی کیفیت شکر سے بھری ہوئی. اور ہر لمحے چونکہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو احتیاط میں استعمال کرتا ہے، کہیں اس نعمت میں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کہہ رہے بہت تھوڑے میرے بندے ہیں جو شکر کرنے والے، تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرنے والے. شکر بہت بڑھیا عبادت ہے. سچی بات ہے، اگر کوئی اللہ سے اپنے لیے رحمت نعمتوں کا دروازہ کھلانا چاہے تو اس کا بہترین اور آسان راستہ ہے اللہ کی شکر کا مزاج بنائے. کوئی یہ چاہے کہ اللہ کی نعمتوں کا دروازہ میرے لیے کھل جائے، آسان راستہ ہے، اپنی زندگی شکر پہ لے کے آ جائے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اتنے زور دے کر اللہ نے یہ کلام کہا ہے کہ شکر کرو گے، پکی بات ہے، سچی بات ہے، شک نہ کرنا، تمہیں اور دوں گا. الشکر قید الموجود وصید المفقود، شکر کے بدولت جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں ہوتی شکر انہیں شکار کر کے اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. الشکر قید الموجود وصید المفقود، شکر کی زندگی. اور اللہ یہاں فرما رہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر ایمان کے ساتھ شکر بھی ہو، ایمان کے ساتھ شکر بھی ہو تو تمہیں عذاب دے کر میں نے کیا کرنا ہے. اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر ایمان کے ساتھ شکر بھی ہے تو تمہیں عذاب دے کر میں نے کیا کرنا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یعنی ایمان کے ساتھ شکر کی زندگی یہ یقینی بات ہے کہ یہ نجات کا راستہ ہے، یہ یقینی بات ہے یہ اللہ کی پکڑ سے عذاب سے بچاؤ کی شکل ہے. جس کی زندگی میں ایمان کے ساتھ شکر ہے اللہ بتا رہے اس کا جنت میں جانا یقینی ہے. شکر کی زندگی، چلتے پھرتے اللہ کا شکر، دل کی کیفیت بھی شکر سے بھری ہوئی، اور اللہ کی ہر نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، ہر نعمت کو اللہ کے استعمال میں. ایک نوجوان آیا ابراہیم ابن ادم کی خدمت میں، کہنے لگا، نوجوان تھا، کہنے لگا ابراہیم اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے لیکن جو زندگی میں گناہ رچے بسے ہیں ان سے جان چھڑانا بھی بڑا مشکل ہے.
کوئی ایسی تدبیر بتائیں گناہ بھی ہوتے رہیں اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں. یہ اللہ والے بھی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں. نہ دھتکارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، اس نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے قریب کیا. بیٹے چند تدبیریں بتاتے ہیں، اسے کر لینا، گناہ بھی کرتے رہنا اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ گے. کیا حضرت ضرور بتائیں. کیا بیٹے ایسا کر، اللہ کا کھانا پینا ہی چھوڑ دے، نہ تو اس کا کھائے گا نہ اس کی بات ماننی ہوگی. نوجوان کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن کھانا پینا بند کر دے کون کھلا سکتا ہے؟ ایک دن بھی بند کر دے کون کھلا سکتا ہے؟ کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا بیٹا اچھا پھر اس کی سلطنت سے نکل جا، نہ اس کی سلطنت میں رہے گا نہ اس کی بات ماننے کی ضرورت ہوگی. کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا. لہو مقالید السماوات والارض، اس کی لگی کناتوں سے کون نکل سکتا ہے؟ کہا اچھا بیٹے پھر وہاں چلا جا جہاں اس کی نظریں نہ پڑے. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں بھی ہے ساری دنیا کے نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا. سب کی نظروں سے چھپ سکتا ہے، اللہ کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا. ارے میرے عزیزو، آدمی ذرا تصور ہی کرے، باپ کو دیکھ کر گناہ نہیں کرتا، رب کے دیکھتے ہوئے گناہ کرتا رہتا ہے، اتنا جری ہے، تو اللہ کی طاقت کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ چھوٹے سے معصوم بچے کو دیکھ کر شرما جاتا ہے اور بادشاہوں کے بادشاہ کا تصور کر کے نہیں شرماتا. ایک بچی اور بچی کے سامنے گھٹیا حرکت نہیں کرتا، تو اللہ کے بارے میں کیا تصور ہے اس کا؟ اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اس کا؟ اس کی طاقت، اس کی نظریں، اس کی قوت، کیا نظریہ رکھتا ہے اللہ کے بارے میں؟ بچے کی نظریہ رکھتا ہے کہ بچے کی آنکھیں دیکھ رہا ہے، شرمندہ کر دے گا، ذلیل کر دے گا، اس سے گھبرا کر شرمندگی کی حرکت نہیں کرتا، تو اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ جو تنہائیوں میں، خلوتوں میں، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بعض لوگ دنیا میں ایمان والے ہوں گے، کافر کل قیامت میں کافروں میں اٹھائے جائیں گے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوگی کہ وہ خلوتوں میں، تنہائیوں میں کھلے عام حرام کر رہے ہوں گے اور ذرا بھی اللہ سے نہیں شرمائیں گے. اور مفسرین نے اس کی وجوہات لکھی کہ بیوی کو طلاق دے دی، پتہ ہے طلاق دی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس سے زنا کر رہا ہے، ہاں، اور پھر بھی اس کے ساتھ کیونکہ دنیا تو نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ سے شرماتا رہی، حرام کر رہا ہے. کسی کا مال رکھا ہے، ہاں، کسی کو نہیں پتا، غصب کر رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، حرام چل رہا ہے. فرمایا یہ خلوتوں اور تنہائیوں کی حرام کی نحوست ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے اس سے ایمان سلب ہو جاتا، اس کے دل میں اللہ کا عقیدہ ہی کوئی نہیں، اس کا اللہ کی ذات پہ وہ ایمان ہی کوئی نہیں. تو بیٹے نوجوان کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کہاں چلا جاؤں؟ کہا اچھا بیٹے پھر ایسا کر، جب مرنے لگے تو مہلت لے لینا کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے توبہ کر لوں. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ گھڑی آتی تو مہلت بھی نہیں ملتی. سوتا ہے تو بس اوقات سوتا ہی رہتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو پھر جیتے جیتے گھر واپس نہیں آتا. سڑک پہ لکھی تو وہیں آ جاتی ہے، دفتر اور دکان پہ لکھی تو وہیں آ جایا کرتی ہے، اور پھر انتظار کوئی نہیں کرتی، پھر وہ انتظار کوئی نہیں کرتی. کہ اچھا بیٹے پھر ایسا کر، جب قبر میں جائے اور تیری خلاف دفع لگ جائے، مجرم کو سزا کا فیصلہ ہو جائے، کہا میں قبول نہیں کرتا.
یہ بھی نہیں ہو سکتا. جب دیکھا نا اس نوجوان کی زمین سازگار ہو گئی، بیج ڈالا جا سکتا ہے، نرمی آ گئی ہے، قبولیت کی صلاحیت آ گئی، کہا بیٹے جس اللہ کے ہم اتنے محتاج ہیں پھر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ جس کے ہم اتنے محتاج ہیں پھر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ تو وہ نوجوان توبہ کرتا ہے کہ حضرت اب دعا کیجئے، اب میں اللہ کی نافرمانی کی زندگی اختیار نہیں کروں. تو میرے عزیزو، ناشکری کی زندگی کا دوسرا نام احسان فراموشی ہے. گناہوں کی زندگی کا دوسرا نام احسان فراموشی ہے. نمک حرامی ہے کہ جس کا کھائے، جس کا پیے، جس کا پہنے اسی سے بغاوت کرے، احسان فراموشی ہے. تو ایمان کی ایک شان ہے، وہ شکر کی زندگی اختیار کرتا ہے. شکر کی زندگی، زبان سے بھی دل میں بھی اس کی شکر کی حقیقت، اور عمل کے لحاظ سے بھی وہ اللہ کی کسی نعمت میں اللہ کو ناراض نہیں کرتا. اس محسن کے احسانات کو ہر وقت استحضار رکھتا ہے. اِنَّ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ بہت بڑا ذریعہ ہے محسن کے احسانات کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارنا. ذرا سے بھی اندر سے لحاظ ہو، حیا ہو، انسانیت ہو، تو آدمی نعمتوں کو اور احسانات کو سامنے رکھ کر شرما جاتا ہے. ارے میاں اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا ہے اور میں اس کے ساتھ ایسا کروں. تھوڑی سی بھی اندر انسانیت ہو تو ایسا کرتا ہے. تو اللہ کی نعمتوں اور احسانات کو سامنے رکھے تو آدمی حیا کرتا ہے، شرم. آنکھ اس نے دی اور اس آنکھ کو اسی کے نافرمانی میں، یہ حسن اور خوبصورتی اسی نے دی اور یہ شباب اسی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا. یہ قوت اور طاقت اس کی عطا ہے. بستر پہ پھینک دے، فٹ پاتھ پہ ڈال دے، اعضاء اور جوارے سے معذور کر دے، آنکھوں کی روشنی چھین لے، ایسا عیبدار کر دے کوئی نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے. کر سکتا ہے وہ اللہ. لیکن اس جسم کو نعمتوں سے بھر کے ہمارے حوالے کر، لے لو میری نعمتیں، لے لو میری نعمتیں. اسے قدرت ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر نعمت اس کی طرف سے ہے. تو میرے عزیزو، مومن کی شان ہے وہ احسان فراموش نہیں، احسان شناس ہوتا ہے. وہ احسان شناس ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں اپنے مولا کو راضی کرتا ہے. تو ایمان والا شکر والی زندگی گزارتا ہے. اللہ ہم سب کو بھائی شکر کی زندگی نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.